تو فائنلی وہی ہوا جس بات کا انتظار تھا۔ معاذ نے تو دے دی ہے شفا کو طلاق اور اب شفا بیوہ بن کر بیٹھ گئی ہے گھر میں، لیکن اب بہت ہی زیادہ شاذر خوش ہے۔ شاذر نے دوسری طرف اب معاذ کو اور نرمین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ نرمین چونکہ پہلے ہی ڈرتی تھی کہ کہیں شفا کی طلاق کے بعد کہیں پر یہ نہ ہو جائے کہ شفا اس کے ہونے والے شوہر کو یہ خیال ہے، اس کا ڈر بالکل صحیح ثابت ہونے والا ہے۔ اب یہی ہوتا ہے، معاذ بات کرتا ہے شاذر سے کہ تمہاری اور نرمین کی اب ڈیٹ فکس کر دینی چاہیے، جس پر شاذر کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسے لوگوں میں شادی کروں گا؟ ارے تم نے تو شفا کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی، کیا بتا وہ سچ ہی بول رہی ہوتی، تم نے اپنی بیوی کی ایک بات نہیں سنی۔ جس پر معاذ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جس پر شاذر کہتا ہے کہ میں نرمین سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے نرمین نہ پہلے پسند تھی اور نہ ہی اب پسند ہے، سنا تم نے، اور جاؤ یہاں سے۔ جس پر معاذ اب گھر آ جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ نرمین خوش ہوتی ہے اور نئے نئے کپڑے نکال کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد یہ والے کپڑے پہنوں گی اور یہ والی جویلری لے کر جاؤں گی۔ نصرت بھی بہت خوش ہوتی ہے، لیکن جب معاذ کا اترا ہوا چہرہ گھر میں آتا ہے تو کہتی ہے کہ معاذ کیا ہوا ہے؟ معاذ کہتا ہے کہ امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ نصرت کہتی ہے کہ بیٹا نرمین کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اب دیکھو نا شادی سر پر کھڑی ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ امی ضرورت نہیں ان چیزوں کی۔ نصرت کہتی ہے کہ کیا بات ہے، تم بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ تو معاذ کہتا ہے کہ شاذر نے نرمین سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور صاف صاف یہ کہا ہے کہ وہ ہم جیسے غریب لوگوں میں شادی نہیں کرے گا۔ جس پر نرمین کہتی ہے کہ معاذ بھائی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، ایسا شاذر کہہ ہی نہیں سکتے، شاذر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ پوری دنیا سے میری خاطر لڑ لیں گے، میں ابھی ان کو کال کرتی ہوں۔ جس پر نرمین بار بار شاذر کو کال کرتی ہے، لیکن شاذر اس کی مسلسل کال کو اگنور کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اب شاذر چلا جاتا ہے علیان بھائی کے گھر میں، جبکہ پہلے ہی بیچارے بچے عمیر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ شفا کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے تو کرے کیا، احسان پہ احسان یہ لوگ لے جا رہے ہیں شاذر سے اور کچھ بھی چکا نہیں پا رہے کہ اتنی ہی دیر میں وہاں شاذر بھی آ جاتا ہے۔ شاذر کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمیر سے میرا بھی رشتہ ہے، عمیر بہت اچھا بچہ ہے، میں اس کا سارا علاج کرواؤں گا۔ جس پر اب بہت ہی زیادہ شفا شرمندہ ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل برداشت اور ناقابل معافی ہے، لیکن تمہیں عمیر کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتے دیکھ کر میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ جس پر شفا کا ہاتھ وہ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری ہو جاؤ، میں سارا کچھ معاف کر دوں گا۔ کہ اتنے میں ہی پیچھے سے علیان بھائی اور اس کی بیوی بھی آ جاتے ہیں۔ شاذر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ علیان کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آگے تم نے ہم پر اتنے احسانات کر دیے، اب کوئی اور احسان رہتا ہے کیا؟ جس پر شاذر کہتا ہے کہ اب تو آپ شرمندہ کر رہے ہیں عمیر بھائی، میں دراصل شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شفا مجھے بہت اچھی لگتی ہے، معاذ اس کے قابل نہیں تھا۔ جس پر علیان ایک دم سے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ ان کی تو قسمت ہی کھل گئی ہے، پہلے شاذر ان پر اتنے احسانات کی بارش کر رہا تھا اور اب تو اس کی بہن کا رشتہ ہی مانگ لیا ہے۔ جس پر پیچھے کھڑی شفا حیران رہتی ہے کہ کچھ بولے گی تو بولے بھی کیا، کیونکہ یہ لوگ تو اس کے احسانوں کے تلے اتنا نیچے گر چکے ہیں کہ یہ کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ بہرحال اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں تپش کی واقعی میں شاذر کے ساتھ اس کا شفا کا نکاح کروا دیا جائے گا اور یہ لوگ اپنی ایک بہت ہی ہیپی لائف گزاریں گے۔ دوستو آپ کو آج کا ڈرامہ ریویو کیسا لگا ہے تپش ڈرامہ کا، اور یہ بھی بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو منیب بٹ کی ایکٹنگ بہت زیادہ پسند آتی ہے یا تو پھر لائبہ خان کی۔ میں اگر آپ کو اپنا پرسنل اوپینین دوں تو مجھے تو منیب بٹ کی ایکٹنگ بہت پسند ہے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔